اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی مکتب کے عربک گرامر کورس کے لیکچر نمبر 5 میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم 3110 ورڈ سیکھیں گے اور بہت ساری گرامیٹیکل جو تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس فعل کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ فعل ہے قالا یقولو، یہ تقریباً 1719 دفعہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی بات کرنا کے ہیں۔ ابھی ہم اس کی گردانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو گردانوں کے اندر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ 3 جو پرسنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن وہ بندہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں ہوں، ہم ہیں، تو یہ کیا ہے، فرسٹ پرسن میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سیکنڈ پرسن کی بات کریں، جو دوسرا بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تم، وہ جو ہے وہ سیکنڈ پرسن میں آئے گا۔ تھرڈ پرسن اس، ان، وہ، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں یہ تھرڈ پرسن میں آتے ہیں۔ تو آگے قرآن عربک کے اندر اگر ہم بات کریں تو عام طور پہ اردو کے اندر اور انگلش کے اندر 2 ہی فارمز ہوتی ہیں، سنگولر اور پلورل، مین کہ یا تو ایک چیز ہوگی یا پھر اس کی جمع ہوگی۔ لیکن عربی کے اندر ہم بات کریں تو جو ڈوول، مین کہ 2 چیزوں کے لیے الگ سے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، واحد، تثنیہ اور جمع، مین سنگولر، ڈوول اور پلورل۔ تو یہ کنسیپٹ میں نے آلریڈی آپ کا کلیئر کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم تھرڈ پرسن کی بات کرتے ہیں۔ تھرڈ پرسن میں ہم مذکر کی بات کر لیتے ہیں۔ تو مذکر کے اندر کیا آئے گا، قالا اس ایک مرد نے کہا، قالا ان 2 مردوں نے کہا، قالو ان سب مردوں نے کہا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ورڈز تھوڑا تھوڑا اس کے اندر فرق ہے اور ان کے معنی میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم مؤنث کی بات کریں، قالت اس ایک عورت نے کہا، قالتا ان 2 عورتوں نے کہا، قلنا ان سب عورتوں نے کہا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ پرسن مذکر کی، قلتا تو نے کہا، قلتما تم 2 مردوں نے کہا، قلتم تم سب مردوں نے کہا۔ سیکنڈ پرسن مؤنث کی بات کر لیتے ہیں، قلتی تو نے کہا، قلتما تم 2 عورتوں نے کہا، قلتنا تم سب عورتوں نے کہا۔ ابھی ہم فرسٹ پرسن کی بات کرتے ہیں، متکلم، قلتم، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا۔ تو اس میں جو ہے وہ تثنیہ والا ذکر نہیں ہوتا۔ کانا کی گردان بھی کالا کے وزن پر آئے گی۔ کانا یکونو ہونا اور نہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی قرآن مجید میں جو کل تعداد ہے ان ورڈز کی 1391 ہے۔ فعل مضارع کے اندر جو تبدیلیاں کرنے والے احکامات ہیں، تغیرات، مین سے مراد تبدیلی ہے۔ مضارع کے صیغہ میں 2 طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، لفظی تبدیلی اور معنوی تبدیلی۔ مضارع کا جو صیغہ ہے وہ زمانہ حال اور مستقبل دونوں میں مشترک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ حال اور جو مستقبل ہوتا ہے یہ دونوں کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ نوٹ، مضارع پر داخل ہونے والے کوئی بھی جو حرف ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی ہم حرف ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر 2 طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، معنوی تبدیلی اور لفظی تبدیلی۔ اب تبدیلی لفظی اور معنوی، یعنی کہ یا تو معنوی بھی ہو سکتی ہے، لفظی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر دونوں یہ واقع ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم معنوی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ تو جو معنوی تبدیلی کرنے والے ورڈز ہیں وہ تقریباً 4 ہیں۔ نمبر 1 لام مفتوح، سین، سوف، لا۔ تو سب سے پہلے ہم لام مفتوح کی بات کر لیتے ہیں۔ لام مفتوح ایک ایسی لام ہوتی ہے جس کے اوپر زبر ہو، تو یہ جب مضارع پر آتا ہے تو یہ اسے حال، زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسا کہ لا یفتح وہ البتہ کھولتا ہے، انی لا یحزنونی بے شک وہ مجھے غم میں ڈالتا ہے۔ سین یہ مضارع کو مستقبل قریب کے ساتھ کر دیتا ہے، مین کہ مستقبل قریب کے اندر کوئی کام ہونے والا، جیسے سا یعلم وہ ابھی جان لے گا، ان کے بالکل نزدیک ہے یہ چیز کہ وہ جان لے گا۔ سوفا یہ مضارع کو مستقبل بعید یعنی کہ مستقبل کے اندر کچھ کام تھوڑی دیر کے بعد ہوگا، جیسا کہ سوف یعلمون وہ تھوڑی دیر بعد جان لیں گے۔ لا کا مطلب جیسے آپ کو پتہ ہی ہے نہیں ہوتا ہے، منفی کے صیغہ میں استعمال کرتے ہیں ہم۔ جو یہ مضارع کو مستقبل منفی کے معنوں میں
کر دیتا ہے، جیسے لا یدخلو وہ داخل نہیں ہوگا۔ لفظی اور معنوی تبدیلی، یہ تین قسم کے لفظ ہوتے ہیں جو کہ لفظی اور معنوی دونوں تبدیلیاں واقع کرتے ہیں۔ نمبر ایک، حروف نواسم، حروف جوازم، نون تاکید۔ پہلی دو قسمیں جو ہیں وہ تنہا نون تاکید دوسرے حروف کے ساتھ مل کر تبدیلی کرتے ہیں۔ حروف نواسم ان کے نصب دینے والے حروف، اور ان کی جو کل تعداد ہے وہ ان، لن، کئی، اذن، ٹھیک ہے۔ تو ان کی آگے جو کل تعداد ہے ان لفظوں کی، یہ ہم اگلے لیکچرز کے اندر دیکھیں گے یہ کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں سب۔ اور حروف جوازم، ابھی ہم حروف جوازم کی بات کرتے ہیں۔ ان سے مراد وہ حروف ہیں جو مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں، ان کے جہاں آخر پہ جزم لگا دیتے ہیں، جیسے لم، لما، لامی، امر، لا نہیں، ان۔ تو یہ حروف مضارع کے اندر داخل ہو کر دو طرح کی تبدیلیاں کرتے ہیں، لفظی اور معنوی۔ سب سے پہلے ہم لفظی تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حروف جوازم کس طرح کی لفظی تبدیلیاں کریں گے۔ تو یہ مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو، نمبر ایک، یہ مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو جزم کر دیتے ہیں، جیسے لم یفعل، لم یفتفعل۔ 7 صیغوں کے آخر سے یہ نون عربی کیا کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں، جیسے لم یفعلا، لم یفعلو۔ نون ضمیری میں کچھ عمل نہیں کرتے، اس کے اندر یعنی کہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے، لم یفعلنا، لم تفعلنا۔ اگر واحد کے صیغے کے آخر میں حروف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں، جیسے یدعو سے لم یدعو، یرمی سے لم یرمی، یردا سے یردئی سے لم یردا۔ اس طریقے سے معنوی تبدیلی کچھ یوں ہوتی ہے، لم یہ مضارع کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لم ینصرو انہوں نے مدد نہ کی، لما وہ لما ابھی تک نہیں، یعنی کہ یہ مضارع کو منفی کے معنی میں تبدیل کرتا ہے، یعنی کہ مضارع ماضی منفی میں یہ بھی تبدیل کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑی تبدیلی ہے، جیسے لما ینصر اس نے ابھی تک مدد نہیں کی۔ تو اس کے اندر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ جو لم اور لما دونوں ہی ماضی منفی ہیں، لیکن ان میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ جو لم اور لما مگر لما کی جو نفی ہوتی ہے تمام زمانہ ماضی کو گفتگو کرنے کے زمانہ تک شامل ہوتی ہے، لما مین کہ اس کے اندر سارا زمانہ ہے، یعنی کہ ابھی تک نہیں، اس میں یعنی کہ پورا ماضی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر لم کی نفی کی بات کریں تو اس میں سارا زمانہ نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا، جیسے لم ینصرو کا معنی ہوگا اس نے مدد نہیں کی، مین کہ وہ جو اسپیسیفک پوائنٹ ہے اس کے اندر ماضی کا جو خاص حصہ ہے اس کے اندر اس نے مدد نہیں کی۔ جبکہ ہم اگر لما ینصرو کی بات کریں تو وہ اس نے ابھی تک مدد نہیں کی، مین کہ اس کے اندر وہ پورا زمانہ شامل ہو جاتا ہے، جبکہ لم کے اندر پورا زمانہ شامل، ماضی زمانہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا، اس کے اندر ماضی کا وہ خاص حصہ ہوتا ہے جس کے اندر اس نے کسی بات کی نفی کی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ لام امر، یہ لام مکسور ہے جس کے نیچے کیا ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے۔ لام مفتوح ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہ لام مکسور ہے، لام مفتوح کے اوپر زبر ہوتی ہے اور لام مکسور کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو زمانہ مستقبل میں کسی کام کی طلب کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، مین کہ وہ اس کے اندر طلب پیدا کرتا ہے، جیسے لی ینصرو چاہیے کہ وہ مدد کرے، لی یدخل چاہیے کہ وہ داخل ہو، مین کہ اس کے اندر طلب کا جو صیغہ ہے وہ آ رہا ہے، اور اگر لام سے پہلے واو یا فے آ جائے تو لام ساکن ہو جاتا ہے، جیسے ول یدخل فل ینصر۔ لا نہیں، یہ مضارع کو زمانہ مستقبل میں کسی کام کے ترک کرنے کا معنی دیتا ہے، مین کہ یہ بھی اس کے اندر جو زمانہ مستقبل ہے اس کے اندر نفی پیدا کرتا ہے۔ لا تنصر تو مت مدد کر، لا ینصر وہ مدد نہ کرے۔ ان یہ شرطیہ صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ فعل مضارع کے 2 صیغوں پر داخل ہوتا ہے، دونوں کے آخر کو جزم دیتا ہے اور ان کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ پہلا فعل دوسرے فعل کا سبب مرتبہ، یعنی کہ ایک کام پہلے ہوگا
تو اس کی وجہ سے دوسرا کام ہوگا. پہلے فعل کو ہم شرط اور دوسرے کو ہم جزا کہتے ہیں. جیسے ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا. اسی مفہوم کے جملوں کو انگریزی میں ہم کنڈیشنل سنٹینس مین شرطیہ جملے کہتے ہیں. ناظرین، یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، اور ان لیکچرز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.